لیکن ایک چیز مجھے بتائیے، ہر اس قسم کے ٹرپ کے نا کوئی ڈومیسٹک فالو ہوتے ہیں ریمیفیکیشنز. اب کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا 2 smartest people، ادھر مودی ادھر فیلڈ مارشل، 2 most influential people، ادھر فیلڈ مارشل ادھر مودی، اور ساری وار کو اس نے ختم کروا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. نہ پرائم منسٹر کا ذکر نہ کسی اور کا ذکر. تو یہ اب جو یہاں پہ پہلے ہی ہمارا خاکی ڈیموکریسی وہ ایکویژن ہوتا ہے وہ اور ٹلٹ نہیں ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ایک وزٹ سے اور امریکہ کے 2 اسٹیٹمنٹ سے کوئی صورتحال تبدیل ہوگی. وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایوری ون نوز ہو کالز دا شاٹس ان پاکستان. وی ڈونٹ نیڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو ایکنالج دیٹ. وی نو ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ورکس. بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ کہنا کہ ان کی وزٹ کے بعد یہ ڈومیسٹک یعنی کہ پار ایکویژن تبدیل ہو جائے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ تو جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے. ڈو یو تھنک امریکہ جوائن کرے گا وار اپنے B-2 بامبرز کے ساتھ؟ بیکاز نان پلاس آگے پیچھے ہو رہا ہے، یا آپ کا خیال ہے کہ جو لاسٹ اٹمپٹ ہو رہی ہے یہ 3 یورپین کنٹریز کی اور سعودی عربیہ UAE اینڈ آل دیٹ، رشیا آلسو، ڈو یو تھنک دیٹ ول ہیپن؟ بیکاز ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ بڑی خطرناک آئی ہیں. اب ان کے ڈیفینس منسٹر نے کچھ دیر پہلے اپنا ٹویٹ نکالا جس میں اس نے کہا کہ ہاسپٹل اسٹرائک کے بعد خامنہئی جو ہیں یہ ماڈرن ڈے ہٹلر ہیں اینڈ ہی ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ. وہ تو اپنا کھینچی جاتے ہیں نا، ایجنڈا وائڈن کری جاتے ہیں. ڈو یو تھنک ٹرمپ پہلے بھی یوز ہو گیا نیتن یاہو کے ہاتھ میں؟ ڈو یو تھنک امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو جائے گا فارملی؟ میرا خیال ہے ابھی تک ٹرمپ نے فیصلہ نہیں کیا. بار بار یہی کہا ہے کہ میں فیصلہ جب کروں گا تو بتا دوں گا، لیکن ہی از ویئنگ آپشنز، جو کہ بار بار یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ ان کو پتا ہے. دیکھیں، اینی ڈائریکٹ انوالومنٹ بائی امریکہ ان دس وار ول بی اے ریسیپی فار کیوس. میں سمجھتی ہوں اس سے پورا خطہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. امریکہ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایپک بلنڈر ہوگا. جس طرح سے عراق اتنا بڑا بلنڈر تھا، یہ عراق سے بھی زیادہ بڑا بلنڈر ہوگا امریکہ کے لیے. تو آئی ایم شیور صدر ٹرمپ مسٹ بی ویئنگ آل آف دیز فیکٹرز. پھر یہ کہ جو ان کا میگا بیس ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل بیس ہے، وہ تو خلاف ہے امریکہ کا ڈائریکٹلی انوالو ہونا. وہ تو نہیں چاہتے. بلکہ ایک پول ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے جس کے مطابق میجورٹی آف ٹرمپ سپورٹرز ڈونٹ وانٹ امریکہ ٹو گیٹ انٹو اینی کائنڈ آف ڈائریکٹ کانفرنٹیشن اینڈ ڈائریکٹ کانفلکٹ ود ایران. تو یہ سارے فیکٹرز تو پھر وہ ہونے پڑیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ریالٹی ہے نا کہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا 2015 والا، ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو ٹرمپ نے کینسل کیا، آگے آربیٹریلی وڈرا کر گیا، ایگزیکٹلی وہی چیزیں یہ مانگ رہے ہیں آپ ان کو بندوق کے آگے رکھ کے. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگس. یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، ایڈریسمنٹ ڈاؤن پہ لے آؤ گے. No, that's not correct. That is not correct. یہ درست نہیں ہے. اس معاہدے کے تحت ایران had the right to enrich up to a certain level. 3.65 پہ تھا، انہوں نے کیا تھا. جو بھی تھا تو صحیح نا. لیکن اس وقت تو صدر ٹرمپ ایران سے سرنڈر مانگ رہا ہے. بلکہ جو بات چیت ہو بھی رہی تھی عمان میں، جو کہ نہیں، میرا سوال کسی اور زاویے سے ہے. میرا سوال اس زاویے سے ہے کہ اس وقت بھی جب آپ IAEA کی رپورٹس پڑھیں تو اس وقت بھی ایران میں 20% انرچمنٹ کر لی ہوئی تھی، اور ایران اگری کر گیا تھا والنٹرلی ودرا کرنے پہ اپنے سینٹریفیوج کے 2/3 نیچے. ایران ہیڈ اگریڈ ٹو ایوری تھنگ. پھر 15 اور 18 کے درمیان میں 10 رپورٹس آئی ہیں IAEA میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایگزیکٹلی کمپلائی کر رہا ہے ریسٹرکشنز کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ. آج جو پریزنٹ IAEA کے چیف ہیں انہوں نے الجزیرہ کے انٹرویو میں کہا ہے کہ کوئی سائن نہیں ملے کہ یہ بنا رہے تھے ایسی چیز. تو وی نو واٹ دا ٹروتھ از. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اگر یہ 3.65 کی انریچمنٹ بھی ہے، یہ بھی آپ کسی اور ملک میں کر لیں اور پھر وہ ادھر لے آئیں ایران میں سم تھنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو ہیز پلیڈ امریکہ انٹو دس وار. وہ اپنا ایجنڈا لے کے چلا ہوا، ورنہ نیوکلیر واز ناٹ دا ایشو، پہلے ہی طے ہو گیا ہوا تھا اور اب بھی طے ہو جانا تھا. نیتن یاہو جو کہتے ہیں پلیڈ ٹرمپ. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا ٹرمپ دوبارہ پلے ہونے کے چانسز کتنے ہیں اس کے، بیکاز اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں.
میں تو آپ کے اسمپشن سے اگری نہیں کرتی ہوں. اوکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اتنا بھولا بچہ ہے کہ اس کو نیتن یاہو کے ہاتھ کھیلتا رہا ہے وہ اور اس نے اس کو نچایا ہے. یہ تو درست نہیں ہے. ٹرمپ جو کہ اتنا اسٹرانگ لیڈر ہے ان ایوری سینس آف دا ورڈ, یو تھنک وہ نیتن یاہو کے ہاتھ کھیلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان. آئی تھنک دی امیریکنز ور انوالوڈ ان دس گیم وچ واز اے گیم آف لائز اینڈ ڈسپشن. مذاکرات کے ذریعے انہوں نے ایران کو ایک خاص پوائنٹ پہ لے کے گئے. اس میں بالکل امریکہ انوالوڈ تھا اسرائیل کے ساتھ. اب آ کے امریکہ رک گیا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ کیا ان کو ڈائریکٹلی اس جنگ میں جانا چاہیے یا نہیں. انڈائریکٹلی تو وہ انوالوڈ رہے ہیں. اسلحہ تو وہ دیتے ہیں اسرائیل کو. اپنے انہوں نے جو وارشپس ہیں انہوں نے موو جو کیے ہیں خطے میں خود سے کیے ہیں نا, اس پہ کسی نے وہ تو پورا ان کے ساتھ کر رہے ہیں, غازہ میں بھی پورا کر رہے ہیں. لیکن کل جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا اس کا, نیتن یاہو کانسٹنٹلی رجیم چینج کی بات کرتا ہے. ٹرمپ نے جو کل بات کی اس نے کہا میرا صرف شارٹ ٹرم گول ہے, کوئی لانگ ٹرم گول نہیں ہے, وہ ہے نیوکلیئر, ہم نے اس کو بام نہیں بنانے دینا. تو وہ تو کلیئر ڈفرنس ہے ان دونوں کے اوپر. میں صرف اس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو ڈفرنس ہے کہ نہیں. آل آئی نو از کہ کنورجنس ہے کہ جی نیوکلیئر کیپیبلٹی جو ہے ایران کی اور جو ایران کا انریچمنٹ کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نیوکلیئر ویپنس, اٹس آلسو اباؤٹ کہ نہیں ہم آپ کے سویلین پیسفل نیوکلیئر انرجی کو بھی نہیں ہم اجازت دیں گے. تو اس میں تو وہ دونوں اکٹھے ہیں. اس میں تو کوئی دیر از نو ڈے لائٹ بٹوین دیم. تو وہ جو انہوں نے اب ان کو ایک آفر دی تھی لاسٹ ٹائم کہ آپ انریچمنٹ آؤٹ سائڈ تہران کریں اینڈ یو کین یوز از مٹیریل ان سائڈ ایران, یہ تو بالکل فضول بات ہے. بالکل فضول بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈپلومسی میں جوکر کلوز, وچ از یو آفر سم تھنگ سو ریڈیکولس کہ اٹس لائک اے جوکر ان اے کارڈ گیم. تو ایگزٹ پلان اینڈ گیم پھر کیا ہے؟ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اور دیکھیں ایران کے پاس تو آپشنز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. دے آر شرنکنگ obviously, there are limits. وہ اکیلے لڑ رہے ہیں لیکن اس طرح اسرائیل بیکڈ بائی امریکہ ہے تو ان کے آپشن ظاہر ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو معلوم ہی ہے 20% آئل سپلائی, گلوبل آئل سپلائی افیکٹ ہوگی, مہنگا ہو جائے گا پیٹرول, امریکہ کے کنزیومر پہ بھی اثر پڑے گا. سو ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دھکیل رہا ہے اسرائیل اور امریکہ ساتھ مل کے ٹوورڈز نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی. اف ایران کین رائڈ آؤٹ دس کرائسس, پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایران ضرور جائے گا ٹوورڈز acquiring a nuclear weapon capability. Then nothing will be able to stop. Is that a small if or a big if? Well, I mean, it depends on whether they can ride out this crisis. I can't predict. کیونکہ ہم ان کی انکریزنگلی ڈیمینشنگ کیپیبلٹی دیکھ رہے ہیں.